أعوذ بالله من الشيطان دموں کا دمی، نفسوں کا نفسی، جسموں کا جسمی، دو غالب و ایک جان، محمد و علی، رخ حق نے بھی موڑا ہے اسی جانب کو، رخ حق نے بھی موڑا ہے اسی جانب کو، دیکھی ہے جہاں شان محمد و علی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تشریف رکھیں، بس تشریف رکھیں حضور۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ صلوات۔ معصوم اور معجزے کے عنوان پر یہ ہماری چھٹی تقریر آپ کے بہترین ذوق سماعت کی نظر ہے۔ بتراب امام بارگاہ عزیز آباد میں معصوم اور معجزہ اس عنوان کی سماعت کے لیے ماشاءاللہ جتنی بڑی تعداد میں مومنین کرام تشریف لا رہے ہیں اس پر ہم ان کے شکر گزار ہیں اور دعا گو بھی ہیں کہ جو حاجتیں آپ یہاں لے کر آتے ہیں خداوند قدوس ان معصومین کے صدقے میں آپ کی تمام حاجات شرعی کو بر لائے۔ عزیزان گرامی، اس عنوان کے تحت ہم نے گزشتہ مجالس میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ وجود معصوم اور حقیقت معجزہ دلیل ایمان ہے۔ خداوند عالم نے ایمان کی پہچان کے لیے معصوم کو بھیجا اور معصوم کی پہچان کے لیے معجزے کو بھیجا۔ توجہ ہو جانا محترم،
خداوند عالم نے ایمان کی پہچان کے لیے معصوم کو بھیجا اور معصوم کی پہچان کے لیے معجزے کو بھیجا۔ معجزہ اس قوت ربانی کا نام ہے کہ جو خداوند عالم اپنی قوتوں کو اپنے معصوم کے پاس منتقل کر دیتا ہے۔ خداوند عالم اپنی قوتوں کو، اپنے اقتدار کو، اپنے اختیارات کو اپنے معصوم کی طرف منتقل کرتا ہے، اور اللہ کی تمام تر قدرتوں کا اظہار اس کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اس کی توحید معجزہ، اس کی احدیت معجزہ، اس کی صمدیت معجزہ، وہ لم یزل معجزہ، وہ لا یزال معجزہ، وہ حی معجزہ، وہ قیوم معجزہ، وہ قدیم معجزہ، وہ سمیع معجزہ، وہ علیم معجزہ، وہ بشیر معجزہ، وہ احد معجزہ، وہ جبار معجزہ، وہ قہار معجزہ، وہ نور معجزہ، وہ نور معجزہ، اور یہ جتنی بھی صفات کا وہ خزانہ ہے، اس نے ان ساری صفات کے خزانوں کا اظہار حدیث قدسی میں اس طرح کیا کہ کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میرے خزانے ظاہر ہوں، تو اے نور ازل محمد میں نے تجھے پیدا کر دیا، اب لوگ دیکھیں تجھے، پہچانے مجھے۔ دیکھیں نا پیمانہ معجزوں کا اظہار، یہ ہے وہ بنیاد، یہ ہے اظہار۔ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں تھا تو خزانہ، لیکن نا معجزے کو سمجھیے، میں خزانہ تو ہمیشہ سے تھا لیکن چھپا ہوا تھا، پوشیدہ تھا۔ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو، میں نے چاہا کہ لوگ میرا تعارف حاصل کریں، میرا عرفان انہیں حاصل ہو، تو میں نے اے محمد تجھے پیدا کیا اپنی پہچان کے لیے۔ اب پوچھوں عالم اسلام سے کہ وہ کاہے کاہے کا خزانہ ہے؟ وہ نور کا خزانہ، وہ احدیت کا خزانہ، وہ صمدیت کا خزانہ، وہ لم یلد ولم یولد، وہ جبار، وہ قہار، وہ رحمان، وہ رحیم، وہ مالک یوم الدین، یہ خزانہ ہے نا وہ، تو وہ خزانہ ہے۔ اب ان تمام خزانوں کا اظہار ہو رہا ہے اس نور اول کے ذریعے سے۔ اگر وہ نور کا خزانہ ہے تو ظاہر ہوگا محمد کے ذریعے سے، اگر وہ رحمت کا تو ظاہر ہوگا محمد کے ذریعے سے، اگر وہ علم کا خزانہ ہے تو ظاہر ہوگا محمد کے ذریعے سے، تو علم اللہ کا ظاہر ہوگا محمد کے ذریعے سے۔ تو جس اللہ کا علم محمد کے ذریعے سے ظاہر ہو، اگر اسے تاریخ کا جاہل مورخ امی کے معنی میں ان پڑھ کہے تو وہ محمد کو نہیں اللہ کو جاہل کہہ رہا ہے۔ دیکھیں یہ ہے پیغام، اس لیے کہ اس کا علم ظاہر ہو رہا ہے۔ دیکھیے آپ پیغام، یہ سارے خزانے، اگر کوئی امی کے معنی میں پیغمبر کو الٹریٹ کہے، ان پڑھ کہے لغت کے سہارے، تو عزیزان محترم آخر کیوں نہیں سمجھتے؟ چلیے بدنصیبی صحیح کہ آپ نہیں سمجھیں گے قرآن کو لغت کے بغیر، آپ محتاج ہیں لغت کے، لغت سے لے لیں گے چاہے الٹے معنی ملے سیدھے معنی ملے، لیکن کم از کم اچھی نیت کا مظاہرہ تو کیجئے۔ کیا عربی زبان اتنی ہی کنگال ہو گئی؟ اور میرے جملوں پہ توجہ جو میں آج کرنا چاہ رہا ہوں اس مجلس میں، کیا عربی لٹریچر اور عربی لغت اتنی ہی کنگال ہو گئی کہ اس میں امی کے کوئی اور معنی ہی نہیں ہے؟ ارے عربی کے تو ایک ایک لفظ کے 100 معنی ہیں، ایک ایک لفظ کے 200 معنی ہیں، کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہے جس کے ایک سے زیادہ معنی نہ ہو۔ تو کیا اور کوئی امی کا معنی لغت میں نہیں لکھا ہوا تھا؟ یا علی بہت توجہ، کیا امی اور معنی اور مفاہیم لغت میں موجود نہیں تھے سوائے ان پڑھ کے جو سلیکٹ کیا اس لفظ کو کہ یہ شایان شان پیغمبر ہے، یہ شایان شان پیغمبر ہے؟ پیغمبر اگر رحمت للعالمین ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جو لقب چاہو
توجہ ہے دوستو، پیغمبر کے رحمت للعالمین ہونے کا یہ مطلب نہیں، اخلاص کی دلیل یہ تھی کہ اگر لغت سے بھی آپ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، سورہ مبارک جمعہ سے اگر آپ ترجمے کر رہے تھے تو آپ نے امی کے معنی الٹریٹ کیوں کیے، ان پڑھ کیوں کیے؟ کیا عربی لغت میں کوئی اور معنی نہیں؟ یقیناً معنی ہے، امی کے معنی ان پڑھ بھی ہیں۔ بہت توجہ، امی کے معنی ان پڑھ بھی ہیں لیکن ان پڑھ ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں تو صحیح، دیکھیں، توجہ فرمائیں، امی کے معنی یقیناً ان پڑھ بھی ہیں لیکن ان پڑھ ہی نہیں ہیں۔ امی کے معنی ان پڑھ، لغت، عربی لغت جتنی بھی آپ کی المنجد ہے، القاموس ہے، جتنی بھی یہ لغات ہیں، اس میں ایک معنی نہیں۔ امی کے معنی ان پڑھ، امی کے معنی منسوس الی الام، جو اپنی ماں سے منسوب ہو، باپ کے انتقال کے بعد آمنہ کا چاند کہلائے۔ بات توجہ جان محترم، آمنہ کا چاند کہلائے، منسوس الی الام، امی، منسوس الی الام القری، جو مکے سے منسوب ہو۔ ام القری قریوں کی ماں، زمین کی ماں، جہاں سے زمین اللہ نے بچھانی شروع کی ہے نا، سب سے پہلے مکے سے بچھانی شروع کی، پھر یہ زمین کا فرش بچھا ہے، تو اس زمین کو ام القری کہتے ہیں، ام القری کہتے ہیں۔ تو جو مکے کا رہنے والا ہو وہ بھی امی، جو ماں سے منسوب ہو وہ بھی امی، جو صاحب علم لدنی ہو وہ بھی امی، جو صاحب اسم اعظم ہو، صاحب اسم اعظم، صاحب اسم اعظم۔ دوستو 5 دن سے محنت کر رہا ہوں، توجہ کیوں نہیں کرتے؟ جو لغت، عربی لغت کہتی ہے، جو صاحب اسم اعظم ہو اسے بھی عربی میں امی کہتے ہیں، اسم اعظم کہتے ہیں اس علم حقیقی کو کہ خداوند عالم جسے یہ اسم اعظم عطا کر دے وہ کائنات کے زیر کو زبر کر سکتا ہے، زبر کو زیر کر سکتا ہے۔ یہی تو اختلاف ہے امی کے معنی۔ بلند ترین صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ صاحب اسم اعظم امی، صاحب علم لدنی جس نے دنیا میں آ کر کسی سے نہ پڑھا ہو امی، مکے کا رہنے والا امی، جو اپنی ماں سے منسوب ہو امی، اور پھر عجیب و غریب معنی عربی لغت نے دیے، صاحب رجعت خلق۔ ذرا سا مشکل سا لفظ ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے سارے نوجوان سمجھے، امی کسے کہتے ہیں؟ صاحب رجعت خلق، اس کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی طرف رجوع کرے، جس کی طرف پلٹنے پر محتاج ہو، اسے صاحب رجعت خلق کہتے ہیں۔ تو اتنے خوبصورت اور بہت سے معنی موجود تھے، آخر یہ لفظ امی میں ان پڑھ ہی رسول کے لیے کیوں اختیار کیا؟ کیا چاہتے تھے؟ یہ لفظ امی کے اتنے خوبصورت معنی بھی تو تھے، یہ بھی تو پیغمبر کی ذات سے منسوب ہو سکتے تھے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، اللہ جانے کس جاہل کی جہالت پر پردہ ڈالنے کے لیے رسول کو امی کہہ رہے ہو؟ یہ ہے وہ کیفیت جو مرکز علم ہے، جو مرکز علم ہے، جو محور علم ہے، جو عین علم ہے، جو علم ہی علم ہے، جس کا وجود علم ہے، جس کا نور علم ہے، جس کا ظہور علم ہے، جس کی بصارت علم ہے، جس کی بصیرت علم ہے۔ آخر قرآن کو قرآن سے کیوں نہیں سمجھتے؟ اگر ایک جگہ امی کہا تو دوسری جگہ سورہ الرحمن جو عروس القرآن ہے اس میں بھی تو کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان وہ ہے کہ جس نے پہلے علم دیا پھر محمد کو پیدا کیا، پہلے دیا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے پہلے علم دیا پھر پیدا کیا۔ دنیا کی تخلیق میں پہلے جہالت، معصوم کی تخلیق میں علم۔
عام انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، معصوم عالم پیدا ہوتا ہے، معصوم عالم پیدا ہوتا ہے۔ دنیا کو القابات ملتے ہیں بعد میں، اتنا تو کرم کرو کم از کم، یہ تمہارا رسول ہے، اس کی جوتیوں کے صدقے میں تم کو نہیں ساری کائنات کے حقیر ترین انسانوں کو عزتوں کے تاج عطا ہوئے ہیں۔ اس کی عزت ہے تو سب کی عزت ہے، اس کی عزت نہیں ہے تو پھر کسی کی عزت نہیں ہے۔ اس کی عزت و احترام چلو زندگی میں نہیں کرتے تھے، تم تو عادی ہو، مرنے کے بعد عزت کر لیتے۔ ارے توجہ توجہ توجہ، صلوات بھیجنا محمد و آل محمد پر۔ پردہ فرما جانے کے بعد ہی عزت کر لیتے، اس کے بعد ہی کوئی لقب دے دیتے۔ اگر انسانوں کو بھی تو مرنے کے بعد لقب دیتے ہو، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، انہیں بھی تو وہاں اتنا لحاظ، وہاں اتنا پاس، وہاں اتنا پاس۔ کافن باکس میں کوئی معصوم نہیں لیٹا ہوا تھا، کوئی نور نہیں لیٹا ہوا تھا۔ آج ٹیلی ویژن پہ دیکھا اس تابوت میں کوئی معصوم نہیں تھا، کوئی نور نہیں تھا، کوئی معصوم نہیں تھا، کوئی نور نہیں تھا، ایک امتی لیٹا ہوا تھا، سب اس کو سلامی دے رہے تھے۔ تو ہم قبر رسول پہ اور کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں، سلامی تو دیتے ہیں، سلوٹ مارے تو دیکھا نہیں تمہیں، ہم اور کیا کرتے ہیں؟ صحیح دیکھے نا، کرتے ہیں ہم تو اس قبر رسول پہ جاتے ہیں جہاں معصوم لیٹا ہوا ہے، جہاں نور لیٹا ہوا ہے۔ تم یہاں سلامی بھی دو، اس کے تابوت سے گرنے والے پھولوں کی پتیوں کو بوسا بھی دو تو جائز ہے، تو جائز ہے۔ ہم قبر رسول پہ سلام کریں تو ناجائز؟ ہم قبر رسول پہ سلامی دیں جو مرکز نور ہے، جو درود کے لائق، جو سلام کے لائق، صلوات بھیجیں، درود کے لائق، جس کے لیے درود، ہاں درود جس کے لیے، سلام جس کے لیے، رحمتیں جس کے لیے، برکتیں جس کے لیے، جس کو جو بھی عزت ملی اس کی جوتیوں کے صدقے میں ملی ہے۔ یاد رکھو، ہر عزت اور ہر احترام معصوم کے لیے ہے، اس لیے کہ معصوم داعی اللہ ہوتا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنایا، بشیر بنایا، نذیر بنایا، داعی الی اللہ، داعی دال الف عین، یہ اللہ کی طرف دعوت دینے والا باذنہ، اپنے اذن سے، ہمارے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ رسول دائی، توجہ، معصوم سمجھا رہا ہوں، رسول دائی۔ اور دوسرے مقام پر سورہ مبارک احقاف کی 32ویں آیت میں ارشاد ہوا، وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ۔ اور جس نے اللہ کے دائی، وَمَن لَا يُجِبْ، جس نے اللہ کے دائی کی آواز پر لبیک نہ کہی۔ دیکھیں، پہلی آیت میں رسول کو داعی بنایا۔ دوستو، مشکل مسئلے میں خاموش نہ ہوا کریں، ذہن کو مہمیز کیا کریں تاکہ کوئی نتیجہ سامنے آئے۔ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جس نے اللہ کی طرف بلانے والے کی آواز کا جواب نہ دیا، لا یجب، داعی لبیک نہ کہا، یسر نہ کہا، ریسپونس نہ کیا، لبیک نہ کہا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو اس دائی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ارے توجہ 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 فرمائے، جس نے رسول کی آواز پر، معصوم کی آواز پر لبیک نہیں کہا، تو وہ پھر زمین میں کوئی ایسا بندہ طاقتور نہیں ہے جو اس دائی کو عاجز کر سکے۔ انسان عاجز ہے، معصوم صاحب اعجاز ہے۔
صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ ہے وہ کلیہ. توجہ ہے نا؟ جہاں اس منزل سے شاد ہو وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، پھر اس کے لیے کوئی عجز نہیں ہے، کوئی طاقت دنیا کی معصوم کو عاجز نہیں کر سکتی. جو ساری کائنات کو عاجز کر دے اسے معصوم کہتے ہیں. جو ہر باطل قوت کو تحت نگی کر لے اسے کہتے ہیں معصوم. اعجاز کہتے ہیں، صاحب اعجاز کہتے ہیں کنٹرولنگ اتھارٹی رکھنے والا، ویٹو پاور رکھنے والا، پاور آف اٹارنی رکھنے والا، ڈیمانسٹریٹ کرنے والا، پروف کرنے والا. یہ سب معجزے کی تعریف میں آتے ہیں. معجزے کی تعریف میں قرآن مجید میں جو متعدد مقامات پر مختلف لفظ استعمال ہوئے ہیں، معجزہ بھی استعمال ہوا، برہان بھی استعمال ہوا، آیت بھی استعمال ہوا. آیت بھی معجزہ، برہان، دلیل. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی دلیل لاؤ. صلوات بھیجے محمد آل محمد پر. پھر میں عرض کروں یہ ہم بتائیں گے معجزہ کہاں، برہان کہاں، دلیل کہاں، آیت کہاں عزیزان محترم. لیکن بینات بھی استعمال ہوا. بینہ نشانی، آیت نشانی، برہان دلیل، یہ سب معجزے کے معنی میں استعمال ہوئی. رسول کو بھیجا بینات دے کر، رسول کو بھیجا برہان دے کر، رسول کو بھیجا آیتیں دے کر. آیت اللہ کی نشانی اور شریعت. توجہ میرے اس جملے پر، یہ داد کا جملہ نہیں ہے، سننے کا جملہ ہے. دس از این انٹرنیشنل میسج جو میں دے رہا ہوں عالم اسلام کو. شریعت مصطفی میں آیت کے معنی یہ ہیں، آیت کہتے ہیں اس نشانی الہی کو جو مجسم ہو کر اگر زمین میں آ جائے تو معصوم بنتی ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. یہ ہے آیت. آیت 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 معصوم. آیت مجسم ہو تو معصوم ہے. آیت مجسم ہو تو معصوم ہے. آیت کے معنی قرآن کی آیت نہیں، وہ بھی میں فرق بتاؤں گا ابھی آگے چل کر انشاءاللہ. آیت کے معنی صرف قرآن کی آیت نہیں، آیت وہ جو مجسم ہو تو معصوم بنے. آیت مجسم ہو تو محمد، آیت مجسم ہو تو علی. یہ ہیں اللہ کی آیتیں، یہ ہیں اللہ کی نشانیاں جن کو دیکھ کر وہ پہچان میں آیا، جن کو دیکھ کر وہ پہچان میں آیا. میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ اے حبیب میں پہچانا جاؤں تو اے محمد میں نے تجھے پیدا کیا تاکہ لوگ تیرا چہرہ دیکھیں مجھے پہچانے، تیرا جلوہ دیکھیں مجھے پہچانے، تیرا نور دیکھیں مجھے پہچانے، تیرا ظہور دیکھیں مجھے پہچانے، تیرا خلق دیکھیں مجھے پہچانے، تیری رحمت دیکھیں مجھے پہچانے، تیرا صدق دیکھیں مجھے پہچانے، تیری امانت دیکھیں مجھے پہچانے، تیرا عدل دیکھیں مجھے پہچانے. یہ تو ہیں صفات الہی، یہ ہیں صفات الہی، نور، ظہور، خلق، علم، صدق. اور پھر ظاہر ہے کہ وہ خدا ہے جو ہاتھ نہیں رکھتا، جو پاؤں نہیں رکھتا، جو چہرہ نہیں رکھتا، جو آنکھیں نہیں رکھتا، مگر اس سے اپنے آپ کو منوانا تھا تو ایسے جاہلوں سے منوانا تھا کہ جو بار بار مطالبہ کریں گے اللہ ہے تو کیسا ہے، اس کی آنکھ کیسی ہے، اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کا ہاتھ کیسا ہے. محمد پریشان نہ ہونا، ہم نے یہ بندوبست بھی کر دیا ہے. نور دیکھنا ہے تو تمہیں دیکھے، ظہور دیکھنا ہے تو تمہیں دیکھے، ہمارا خلق دیکھنا ہے تو تمہیں دیکھے. اور اگر لوگوں کو ہمارا چہرہ دیکھنا ہے تو وجہ اللہ کو دیکھے، آنکھیں دیکھنا ہے تو عین اللہ کو دیکھے، ہاتھ دیکھنا ہے تو ید اللہ کو دیکھ. صلوات بھیجے نا محمد. یہ ہے وہ اللہ، اس انداز سے ہم نے منوائی. صلوات بھیجیے محمد علیہ. مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. عزیزان محترم، آیت کا وجود دلیل معصوم ہے. آیت مجسم ہو تو معصوم ہے. آیت کہتے ہیں وجود معصوم کو. قرآن کی آیت اسے کہتے ہیں جو معصوم کے عمل کا انتظار کرے.
اللہ 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 توجہ فرمائے توجہ فرمائے ذرا سا معیار سماعت کو آپ بلند کریں گے نا تو بات واضح ہو جائے گی. ظاہر ہے کہ آج کی اس مجلس کے بعد جلوس بھی برآمد ہونا ہے. ہم زیادہ زحمت سماعت بھی آج نہیں دیں گے چونکہ اب جلوس بھی برآمد ہوگا اور جلوس اپنے مقررہ راستوں سے بھی گزرنا ہے انشاءاللہ. انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ ہمارے تنظیم نوجوانان اہل سنت کے اس علاقے کے نوجوانوں کے ہم شکر گزار ہیں. انہوں نے سید الشہداء کے جلوس کے راستے میں سبیلوں کا انتظام کیا ہے. اسے کہتے ہیں معصوم کا معجزہ, اسے کہتے ہیں معصوم کا معجزہ. نعرہ حیدری. ہم ان کے شکر گزار ہیں تمام اہل محلہ کے اہل علاقہ کے ماشاءاللہ جس طرح سے وہ تعاون کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. تو عزیزان محترم ہم جلوس کی اہمیت پر آگے چل کر گفتگو کریں گے. یہاں صرف موضوع سے مربوط ہونے کے لیے قرآن کی آیت وہ جو معصوم کے عمل کا انتظار کرے, معصوم کے عمل کا انتظار کرے, یہ ہے قرآن کی آیت. کیسے؟ ام سلمہ کا گھر بڑی سادگی سے بیان کرتا ہوں. دیکھیں انتظار, دعائیں دیتے ہوئے انشاءاللہ جائیں گے بزرگ. جناب ام سلمہ ام المومنین کا گھر, پیغمبر اسلام چادر کے نیچے, کسائی یمانی اوڑھے ہوئے رحمت للعالمین لیٹے ہوئے ہیں. شہزادہ حسن آئے, خوشبو سونگھی. دیکھ لیں وہ پوری حدیث قصہ تو آپ کے ذہن میں ہے نا, ظاہر ہے اس کی تفصیل میں جانے کا وقت تو نہیں ہے نا یہاں. خوشبو رسول سونگھی, ماں کو سلام کیا. خوشبو رسول سونگ کر, خوشبو نبوت سونگ کر کہتے ہیں محسوس کر رہا ہوں کہ نانا موجود ہیں. کہا ہاں بیٹا محسوس کر رہا ہوں. آپ نے دیکھا نا قلب معصوم حالانکہ رسول چادر کے نیچے ہے, یعنی معصوم اگر چھپ بھی جائے تو معصوم کی نگاہ سے نہیں چھپتا, معصوم کی نگاہ سے نہیں چھپتا. یہ ہے نگاہ معصوم, یہ ہے نگاہ معصوم. محسوس کر رہا ہوں انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ, میں محسوس کر رہا ہوں وہ بہترین خوشبو جو میرے نانا رسول کی خوشبو ہے. کہا ہاں وہ چادر کے نیچے ہے, وہ کسا کے نیچے ہے. حسن گئے, سلام کیا, چادر میں داخل ہوئے. حسین آئے, سلام کیا. پورا واقعہ سمیٹ کر ایک نتیجہ دیکھ رہا ہوں آیت اور قرآن کی آیت سمجھانے کے لیے تاکہ معصوم سمجھ میں آئے. حسین گئے, سلام کیا, اجازت لی چادر کے نیچے. علی گئے, سلام کیا, اجازت لی چادر کے نیچے. اب چادر میں رسول ہیں, علی ہیں, حسن ہیں, حسین ہیں, 4 تن ہیں. دوستو آیے تطہیر ابھی تک نازل نہیں ہوئی, عرش پر رکی ہوئی ہے. سب سے آخر خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. مولا آپ کو سلام. کیا نورانی انداز میں آپ نے ریسپانس کیا ہے اس متبرک ترین نام کا. اسے کہتے ہیں اعجاز, جہاں گردنیں جھک جائیں. نام آئے تو گردن جھک جائے, نام آئے تو دل جھک جائے. جس کا نام زبان پر آتے ہی دل سجدہ اطاعت میں جھک جائے اسے شریعت مصطفی میں معصوم کہتے ہیں. ارے آپ نے توجہ نہیں فرمائی, ہم نے کس جملے دیکھیں بھیا. سب سے آخر میں خاتون جنت نے چادر کا پلو اٹھایا اور آ کر کہا بابا مجھے اجازت. اب جملہ پورے مجمع کی توجہ, مولا سلامت رکھے, مولا آپ کو آباد رکھے. فرماتی ہیں بابا مجھے اجازت ہے میں چادر میں آ جاؤں. تو رسول اللہ نے علی کو کہا تھا آ جاؤ, حسن کو کہا تھا آ جاؤ, حسین کو کہا تھا آ جاؤ. مگر جب اللہ کی اس آیت نے اجازت مانگی تو پیغمبر اسلام نے کہا فاطمہ تو قدم تو آگے بڑھا تاکہ آیت چلے. یا علی یا علی یا علی. اللہ اکبر. مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کو سلامت رکھے. فاطمہ تم قدم بڑھاؤ تاکہ آیت چلے. جب تک فاطمہ نے قدم چادر میں نہیں رکھا آیت نے عرش نہیں چھوڑا, لوح محفوظ پر رہی. ادھر فاطمہ زہرا نے چادر میں قدم رکھا, ادھر پنجتن مکمل ہوئے, ادھر جبریل نازل ہوئے سورہ احزاب کی 33ویں آیت لے کر.
سورہ احزاب بھی 33واں، آیت بھی 33ویں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دیکھیے پیمانے دیکھیے، ہاں جبریل آیت لے کر نازل ہوئے۔ مجھے اس آیت پر تو تفصیل سے کل بحث کروں گا، لیکن آج تو صرف ایک اشارہ دے کر مجھے آگے بڑھ جانا ہے۔ دوستو جب تک خاتون جنت چادر میں نہیں آئی تھی، آیت نے مقام عرش نہیں چھوڑا تھا، انتظار کرتی رہی نا آیت، انتظار کرتی رہی نا معصوم کا، معصوم کا انتظار کرتی رہی نا آیت، عرش پر رکی رہی، معصوم پہ سبقت تو نہیں کی، معصوم سے آگے تو نہیں بڑھی۔ آج جو معصوم سے آگے نہ بڑھے اسے آیت کہتے ہیں، جو معصوم سے 2 قدم آگے بڑھ جائے اسے بدعت کہتے ہیں۔ یا علی یا علی یا علی، دیکھتے جائیں، معصوم سے آگے نہیں بڑھی، معصوم کے اقتداء میں چلی، معصومہ نے چادر میں قدم رکھا، آیت نازل ہوئی، درود و سلام کی بارشیں ہوئیں، اللہ نے قصیدہ پڑھا اہل بیت کا۔ اس آنے جانے کے عمل کو اور اس پورے واقعے کو حدیث قصہ کہتے ہیں۔ یہ روایت نہیں ہے، حدیث ہے۔ روایت غلط ہو سکتی ہے، حدیث غلط نہیں، صلوات بھیجے نا محمد، حدیث ہے، حدیث ہے۔ اس پورے واقعے کی جو ڈیٹیل ہے، جو منظر نگاری ہے، جو آنکھوں دیکھا حال ہے، اسے حدیث سے قصہ کہتے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ آئیں خاتون جنت، پنجتن جمع ہو گئے، واقعہ آپ کا سنا ہوا، مجھے ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جانا ہے اور یہیں سے عظمت معصوم کو ثابت کرنا ہے۔ عزیزان محترم، آئیں خاتون جنت، پنجتن جمع ہو گئے، خدا نے عرش پر قصیدہ خوانی شروع کی، اتنا قصیدہ پڑھا، اتنا قصیدہ پڑھا، اتنے درود و سلام کے ان اہل قصہ پر کہ ایک مرتبہ فرشتے بھی حیرت میں آ کر اکٹھے ہو گئے، بارگاہ قدس میں حاضر ہو کر کہتے ہیں پروردگار کون ہے یہ چادر کے نیچے جن پر آج تو اپنی رحمتوں کے بارش کر رہا ہے؟ آواز آئی، ہم فاطمہ و ابوہا، ہم فاطمہ و ابوہا، ہم فاطمہ و ابوہا، ہم فاطمہ وابوہا وبالوہا وبنوہا۔ اس میں فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے۔ جب اللہ نے اپنا تعارف کرانا چاہا تو محمد میں نے تجھے پیدا کر دیا، جب محمد کا تعارف کرانا چاہا تو اس میں فاطمہ ہے۔ آئیے آئیے آئیے، دیکھتے جائیے، بلند ہوتے جائیں۔ میں بہت تیزی سے بہت بڑے مضمون کو سمیٹ رہا ہوں، ایک مرتبہ بلند آواز سے درود بھیج دیں آپ، ایک نتیجہ دینے کے لیے حضور دیکھیں۔ ہم فاطمہ تو ابوہا وبالوہا وبنوہا، اس میں فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، بس فاطمہ کا باپ ہے، اس میں فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے ہیں۔ توجہ تو فرمائے نا، اس میں فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، کسی کا باپ نہیں، صرف اور صرف فاطمہ کا باپ ہے۔ وہ مجبوریاں بھی سمجھا کرے، اس میں فاطمہ ہے، نعرہ حیدری، توجہ ہے ذرا محترم، اس میں فاطمہ ہے، صرف اور صرف فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، کسی کا باپ نہیں، فاطمہ کا شوہر ہے، کسی کا شوہر نہیں، پنجتن میں فاطمہ کے بچے ہیں۔ یا علی یا علی، یہ ہیں۔ تو دوستو اب اس چادر میں رسالت بھی ہے، ولایت بھی ہے، امامت بھی ہے، لیکن تعارف رسالت کا بھی فاطمہ کے ذریعے سے، علی کی ولایت کا تعارف بھی فاطمہ کے ذریعے سے، حسنین کی امامت کا تعارف بھی فاطمہ کے ذریعے سے۔ فاطمہ مرکز ہے، اسی مرکز کے گرد رسالت گھوم رہی ہے، اسی مرکز کے گرد ولایت گھوم رہی ہے، اسی مرکز کے گرد حسنین کی امامت گھوم رہی ہے۔ تو اب میں تاریخ سے، راوی سے، روایت سے، مورخ سے، حدیث سے، محدث سے، عالم سے، مفتی سے، مجتہد سے، قلم سے، قرطاس سے، قرآن سے، حدیث سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ رسول کس سے راضی، علی کس سے راضی، حسن کس سے راضی، حسین کس سے راضی، مجھے تو یہ بتاؤ فاطمہ کس سے راضی، یہ بتاؤ، بس یہ ہے پیغام۔ اس سال کی ہماری یعنی حسینی کیسٹ سینٹر کی پیشکش بہترین نوحہ خواں حضرات کا بے مثال مجموعہ
جیسے رضی رضوی، حسن صادق، ندیم سرور، ناصر زیدی، خرم عرفان اور انجمن الذوالفقار کے نقی ذکی اور ساتھی۔ ان کے علاوہ ہمارے یہاں دیگر نواخواں حضرات اور ذاکرین اکرام کی آڈیو اور ویڈیو نیز کمپیکٹ ڈسک یعنی CDs بھی دستیاب ہیں۔ تو ہمارا پتہ آپ تمام حضرات کو یاد ہی ہوگا، حسینی کیسٹ سینٹر، 6062 حضرت عباس اسٹریٹ، نیئر خوجہ جامع مسجد یعنی خوجہ مسجد کے بالکل قریب، حضرت امام حسین چوک، ممبئی 400009 اور ٹیلی فون 3722969۔ جیو بیٹا جیو۔ عزیزان محترم، فاطمہ کے ذریعے سے پنجتن کا تعارف ہوا۔ یہ ہے شان معصومہ کی۔ فاطمہ کس کی بیٹی؟ خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی۔ توجہ توجہ عزیزان محترم، فاطمہ کس کی بیٹی؟ خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی۔ علی کس کا بیٹا؟ ابو طالب کا بیٹا۔ فاطمہ نبی کے گھر کی بیٹی، علی خدا کے گھر کا بیٹا۔ توجہ تو کریں عزیزان محترم، معصوم کا چینل بتا رہا ہوں اب۔ فاطمہ نبی کے گھر کی بیٹی، علی خدا کے گھر کا بیٹا۔ یا علی یا مولا مولا، میں چاہتا ہوں کہ آخری آدمی تک بیٹی خدا کے گھر کی، بیٹی نبی کے گھر کی، بیٹا خدا کے گھر کا۔ دیکھیں معصوم بنتا کیسے ہے؟ گناہوں سے محفوظ رہنے والے کو معصوم نہیں کہتے دیوانوں۔ متقی پرہیزگار ہونا اور بات ہے، معصوم ہونا اور بات ہے۔ معصوم بنتا کس چینل سے ہے؟ کہاں سے آتا ہے؟ بیٹی نبی کے گھر کی، بیٹا خدا کے گھر کا، بیٹا خدا کے گھر کا، بیٹی نبی کے گھر کی۔ استاد قمر جلالوی کا شعر سنا دوں تو 1 گھنٹے کی تقریر پر بھاری ہو جائے گا کہ بیٹی خدا کے گھر کی، بیٹی نبی کے گھر کی، بیٹا خدا کے گھر کا۔ اس کی وجہ، اس کا سبب مرتضیٰ کو آخری آدمی تک توجہ، مرتضیٰ کو خانہ زادے رب اکبر دیکھ کر بیاہ دی بیٹی پیمبر نے بڑا گھر دیکھا۔ بڑا گھر دیکھیں تو صحیح نا، بلند آواز سے نا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی تک علی کی ولایت کے تولا کا اقرار کرتے ہوئے پوری توانائی سے علی اب صلوات بھیج دیں آپ محمد والے۔ اب یہ نور ملا، اب یہ نور ملا بیٹی نبی کے گھر کی، بیٹا خدا کے گھر کا۔ اب جو معصومین کا اتصال ہوا تو معصومین ظاہر ہوئے، اختیارات لے کر آئے، اعجاز لے کر آئے، معجزے لے کر آئے، قوت لے کر آئے۔ کل انشاءاللہ 7ویں مجلس ہے نا، کل عرض کروں گا کہ اس نور کے ذریعے سے جو پہلا ظہور ہوا ہے اس کے معجزے کیا ہیں، اس کی شان کیا ہے، وہ ماں کی گود میں لوح محفوظ میں کیا دیکھتا تھا۔ کل عرض کروں گا اس کا نتیجہ کیا سامنے آیا۔ آج تو صرف اتنے سے مرحلے پر اور آگے بڑھ جاؤں عزیزان محترم۔ سارے علماء نے لکھا، عرب کے کافروں نے، عرب کے مشرکوں نے، عرب کے منافقوں نے، ابو جہل نے، ابو لہب نے، عتبہ نے، عتیبہ نے، شیبہ نے، جتنے بدنصیب دشمنان رسالت تھے، سب نے رسول کو اس بیٹی کا تانا دیا تھا۔ رسول ابتر ہے، رسول ابتر ہے، رسول ابتر ہے، رسول کے کوئی بیٹا نہیں ہے۔ آیت قرآن میں تڑپ کر نازل ہوئی، حبیب غم نہ کرنا جو تجھے ابتر کہتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر۔ آج میں ایک مسئلے کو بالکل قطعاً واضح کر دینا چاہتا ہوں، جو بہت بڑا سوال ہے ملت اسلامیہ میں۔ انشاءاللہ اگر مولا نے مدد کی
اس علم کے صدقے میں تو ایک ایک دل میں ایک حقیقت اونڈیل کر مجلس ختم کروں گا. اور وہ مسئلہ ہے جو اب تک جس پر تشفی بخش گفتگو نہیں ہوئی ہے. 5 منٹ کی بات، لیکن پوری کنسنٹریشن جس طرح ماشاءاللہ ہے نا آج آپ جس طرح بیداری کے عالم میں آپ بیٹھے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ یہ آپ کے حوالے کر دوں. عزیزان محترم، قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. حبیب، ہم نے تجھے نسل کثیر عطا کی. یہ جو تجھے ابتر کہتے ہیں نا، یہ جو ابتر کہتے ہیں، آج تک لوگ سمجھتے نہیں. حسن علی کا بیٹا، حسین علی کا بیٹا. قرآن تو کبھی پڑھ لیا کرو، قرآن تو پڑھ لیا کرو. بتائے مجھے عالم اسلام کہ کافروں نے رسول کو ابتر ہونے کا طعنہ دیا تھا یا علی کو؟ بھائی بہت بیدار ہو کر سمجھنا ہے آپ کو اس جملے کو. یہ ہے وہ اہم ترین مسئلہ. طعنہ کسے دیا گیا تھا کہ آپ کے بیٹا نہیں ہے؟ رسول کو یا علی کو؟ آپ تو ایسے چپ بیٹھے ہیں جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. بھائی رسول کو دیا تھا، سیدھی سی بات ہے نا. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس بات کی دلیل ہے نا. تو ابتر نہیں ہے، تیرے دشمن ابتر ہیں. ہم نے تجھے نسل کثیر عطا کی. تو ابتر ہونے کا، بے اولاد ہونے کا، اولاد نرینہ نہ ہونے کا طعنہ رسول کو دیا گیا تھا نا، علی کو تو نہیں دیا گیا. علی تو ابتر نہیں تھا، علی کے تو اور 18 بیٹے تھے. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ علی کے تو اور 18 بیٹے تھے. علی کو تو طعنہ نہیں دیا تھا، رسول کو طعنہ دیا کرتے تھے نا. تو خدا نے اپنے رسول کی تسکین کے لیے سورہ کوثر کو نازل کیا. حبیب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے فاطمہ کے ذریعے سے تمہیں نسل کثیر عطا کی. سب کے بیٹے مر جائیں گے مگر تیری نسل کا باقی رہے گا. یا علی یا علی یا علی. دیکھتے جائیں. دیکھیے، تو اب یہ کہنا کہ حسین علی کا بیٹا ہے، رسول کا بیٹا نہیں، حسین فاطمہ کا بیٹا ہے، رسول کا بیٹا نہیں. نگاہ مشیت میں حسنین نبی کے بیٹے ہیں، اس لیے کہ طعنہ اس کے حبیب کو ملا ہے تو خدا نے بیٹے بھی نبی کو دیے ہیں. اچھا یوں ہے. ہم تو چاہتے تھے کہ آپ کو زیادہ زحمت نہ دیں. آپ آمادہ نہیں ہیں تو پھر اور سنیے. رسول کو بیٹے دیے ہیں خدا نے، طعنہ رسول کی ذات کو دیا جا رہا تھا. تو حسن و حسین بیٹے ہیں، بیٹے دیے رسول کو. اور اس کے بعد سورہ مبارک احزاب میں ارشاد ہوا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. یہ اکلوتی آیت ہے جو سارے مسلمانوں کو یاد ہے، اس لیے کہ ختم نبوت پر یہی آیت ہے، اور کوئی آیت ہی پورے قرآن مجید میں نہیں ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اے یاد رکھو مسلمانوں، محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. سورہ احزاب میں ہے بھائی، کتنا کلیئر کٹ بیٹا ڈکلیئر کیا ہے قدرت نے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے. وہ صرف تمہارے لیے رسول خاتم النبیین ہے، تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. کسی کا خبردار کوئی اس محمد کا بیٹا بننے کی کوشش نہ کرے. سورہ احزاب میں یہ ارشاد ہوا کہ تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. آیہ مباہلہ میں یوں پکارا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. حبیب ان نصارى نجران سے کہو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاؤ. اب دیکھیں تو صحیح، دیکھیں تو پیمانے. پوری طاقت سے جواب آئے حیدری. بلند ترین صلوات سے محمد آل محمد. اور پھر مباہلہ بھی پڑھنا مقصود نہیں، محسوس کیا تو انشاءاللہ آئندہ مجالس میں تفصیل عرض کروں گا. ایک دلیل دے کر آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ فیصلہ ہو جائے کہ حسنین کس کے بیٹے ہیں. قرآن کی روشنی میں، قرآن کوئی روایت نہیں ہے درمیان میں. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. متفقہ مسئلہ سارے علماء مفسرین نے لکھا کہ پیغمبر اسلام مباہلے کے لیے ابنانا کی منزل پر حسن و حسین کو لے کر گئے. بس
نسانہ کی منزل پر خاتون جنت کو لے کر گئے، بس انفسنا کی منزل پر علی مرتضی کو لے کر گئے، بس. اور ان کے چہرے دیکھ کر نصارہ نجران نے کہا خبردار، صاحب اعجاز چہرے دیکھ رہا ہے. دیکھیں معصوم کا معجزہ، معصوم کا معجزہ، معصوم کا معجزہ. کچھ کہنا نہیں پڑا، کچھ کہنا نہیں پڑا. میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر پہاڑ کو حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، زمین شق ہو جائے گی، ہم بندروں اور سوروں میں تبدیل ہو جائیں گے. اگر معصوم کے مقابلے میں آئے. اب بھی اندازہ ہوا نصارہ نجران قیامت کے دن اتنا تو کہہ دیں گے پروردگار ہم مشرک صحیح لیکن معصومین کے مقابلے پہ نہیں آئے. اتنا تو کہیں گے. ان کی پاور کو آپ نے دیکھا، معصوم کے چہرے سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے. چہرے سے، چہرے ہی دیکھے نا، کچھ کہا تو نہیں انہوں نے. اور چہرے بھی کس کے دیکھے؟ ایک حسن کا، ایک حسین کا، بس. فاطمہ کا چہرہ تو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے. پشت رسالت پر فاطمہ ہے، پشت فاطمہ پہ علی ہے، سامنے رسول آئے، رسول کا چہرہ روز دیکھ رہے ہیں تو حسن و حسین سامنے آئے نا. حسنین کا چہرہ دیکھا نا، حسنین کا چہرہ دیکھا نا کہ حسنین کے مقابلے میں جو بھی آئے گا یا بندر بن کے مرے گا یا سور بن کے مرے گا. تاریخ تو ہے، شکل نہیں پہچانی جائے گی، شکل نہیں توجہ توجہ، اس قابل صورت نہیں رہے گی کہ کسی کا دکھا سکو. دیکھو 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 تو منزل سے رہا. جو ایک مرتبہ اور درود بھیج لیں. خبردار، وہ چہرے دیکھ رہے ہیں ہم کہ اگر ان کے مقابلے پر آئے تو ہماری صورتیں نہیں پہچانی جائیں گی، کسی کو شکل نہیں دکھا سکیں گے، لوگ اوپر ہی سے چون چون کے چلے جائیں گے. مجھے نہیں پتا، ہمارے ڈرگ روڈ کالونی کے ایک اہل سنت کے بہت بڑے عالم تھے، مولا انہیں سلامت رکھے، حافظ عارف اکبر آبادی صاحب. انہوں نے بڑی عجیب سی بات کہی تھی. میں ان کا شعر پڑھ رہا ہوں، دیکھیں کتنے خوش عقیدہ ہوتے ہیں ہمارے اہل سنت بھائی، ہمارے بھائی ہیں. مولا انہیں سلامت رکھے، کیا خوبصورت بات کہی تھی کہ علی سے بغض رکھتے ہو تو اتنا سوچ بھی لینا. اہل سنت، اہل سنت. اب اگر آپ حاضر دماغ بیٹھے ہیں تو اب میری پوری تقریر بھول جائیں گے اس شعر پر، اور میں تیار ہوں والنٹیرلی اپنی پوری تقریر قربان کرنے پر. مگر آپ ثابت کریں کہ آپ بھول گئے، مجھے خوشی ہوگی. میری 1 گھنٹے کی محنت ہے، میں نے اپنے کلیجے کا خون دیا ہے، اپنا مطالعہ دیا ہے آپ کو. لیکن یہ شعر جو میرے اہل سنت حافظ عارف اکبر آبادی نے کہا ہے، علی سے بغض رکھتے ہو نہیں. دوستو میں چاہتا ہوں آپ بالکل پوری طرح آمادہ ہوں، میں چہروں سے اندازہ کروں. علی سے بغض رکھتے ہو تو اتنا سوچ بھی لینا، تمہاری شکل مرتے وقت پہچانی نہ جائے گی، پہچانی نہ جائے گی، پہچانی. ارے عجیب بات، آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ دیکھیں نا بالکل تاریخی نعرہ آج کی تاریخ کا. معصوم کا انکار، معجزے کا انکار. معصوم زمین پر اللہ کی آیت ہوتا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ
حبیب تجھے یہ نسل بریدگی کا تانا دیتے ہیں، بدنصیب ہے، غم نہ کر، ہم فاطمہ کے ذریعے تجھے نسل کثیر دیں گے، ان کے مرتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، مردود ہوتے رہیں گے، تیرا زندہ رہے گا، لائق درود رہے گا، توجہ ہے نا، تیرا باقی رہے گا، تیری نسل باقی رہے گی، تیری نسل باقی رہے گی، تیری اصل باقی رہے گی، نہ کوئی کم نسل باقی رہے گا، نہ کوئی کم اصل باقی رہے گا، نسل بھی تیری باقی، اصل بھی تیری باقی، اس لیے کہ نسل بھی تو ہے، اصل بھی تو ہے۔ بہت یہ عجیب فلسفہ ہے، فلسفہ ہے، اس کو پھر کبھی عرض کروں گا۔ فضان محترم، وصلی لربک وانحر، حبیب تیرا کام یہ ہے کہ تو اپنے رب کی عبادت کر اور قربانی دے۔ انا شانک هو الابتر، دیکھیں معجزہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یو آر ٹیکنگ گارنٹی، ہم ضمانت لے رہے ہیں، گارنٹی لے رہے ہیں۔ انا شانک هو الابتر، تیرا دشمن دم بریدہ رہے گا۔ رسول جو بھی تیرا دشمن ہوگا، جب بھی تیرا دشمن ہوگا، جہاں بھی تیرا دشمن ہوگا، اس کی دمیں کاٹ دیں گے ہم۔ اب تر کے اور مانا ہی نہیں کوئی، دم کٹا۔ ہاں زیدی صاحب کی سمجھ میں آیا، دم کٹا ستارہ، ستارے کے دم انہیں نظر آتی ہے، ستارے کے دم ہوتی ہے، صحیح ہے۔ اللہ میں کتنے جاؤں، صلوات ہے جی ہاں محمد علیہ۔ اچھا توجہ ہے نا عزیزان محترم، ان شانک هو الابتر، حبیب ہم تمہارے دشمن کی نسلوں کو ابتر کر دیں گے، دم بریدہ کر دیں گے۔ ابتر وہ جو دشمن رسالت ہو، اعتماد ہو تو پھر یہ ہو نا، میں یہ ایسے نہیں کہہ سکتا کوئی، جس کا مذہب اعتماد کی بنیاد پر قائم ہو نا، وہ اتنے بڑے مجمع میں چیلنج کر کے کہہ سکتا ہے کہ جو بھی دشمن رسالت ہے ابتر ہے۔ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ہم تیرے دشمنوں کو دم بریدہ کریں گے، تیری نسل باقی رہے گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ کربلا میں تمام تر طاغوتی طاقتوں کے باوجود بھی، چاہنے کے باوجود بھی، نسل معصوم کو یزید منقطع نہیں کر سکا۔ کیوں؟ مجھے آپ بتائیے، کر نہیں سکتا تھا؟ اس لیے کہ یہ معصوم کا اقتدار تھا، اور ہر جگہ میرے معصوم نے کہا ہے، سید سجاد نے جہاں بھی جناب زینب تڑپی ہے نا، اور یزید نے دربار میں بلایا ہے، اور جناب زینب نے کہا بیٹا اکیلے نہیں جانے دوں گی، یزید کی نیت خراب نہ ہو جائے، تو معصوم اعتماد سے کہتے تھے نہیں پھوپھی اماں، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس لیے کہ قرآن میں وعدہ ہے، نسل فاطمہ باقی رہے گی، نسل فاطمہ باقی رہے گی، علی اصغر نہیں رہے گا، علی اکبر نہیں رہے گا، لیکن جہاں عصمت گئی، جہاں امامت گئی، انہیں ساری بادشاہی قوتیں مل کر بھی منقطع نہیں کر سکتی۔ عزیزان محترم، خدا کی قسم مجھے تو حسین کربلا میں کیا کروں، ڈرتا ہوں، خدا کی قسم مجھے حسین کربلا میں خدا جانے کیا نظر آتا ہے۔ دنیا کے کسی قانون میں ہے، دنیا کے کسی مذہب میں ہے، دنیا کی کسی شریعت میں ہے کہ 6 مہینے کے بچے کو میدان میں لاؤ؟ مجھے بتائیں آپ، اسلامی ہو یا غیر اسلامی ہو، سب سے سوال کر رہا ہوں، کسی قانون میں، کسی شریعت میں، کسی فلسفے میں، کسی اخلاقیات میں کہیں بھی نہیں ہے کہ 6 مہینے کا بچہ بھی جہاد کر سکتا ہے۔ معصوم نے بتایا کہ شریعت نام ہے ہمارے عمل کا۔ 6 مہینے کے بچے کو لے آئے تیروں کی زد پر، اور رباب کی گود سے اٹھا کر لے آئے، اور یہ سب سے چھوٹی قربانی کربلا کی سب سے بڑی قربانی بنی۔ ایک کے سینے سے برچھی نکالی، ایک کے گلے سے تیر نکالا۔ آج جلوس ہے نا، آج ماتم ہے، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ جتنے صبر و سکون سے آپ مجلسیں کر رہے ہیں، ہم شکر گزار ہیں
کہ ہماری کل کی اپیل پر آج ہمارے دوستوں نے پوری طرح سے عمل کیا۔ ماشاءاللہ آج کراچی میں سب جگہ امن و امان کے ساتھ مجالس برپا ہوئی۔ میں شکر گزار ہوں کہ میری گزارش پر میرے نوجوان دوستوں نے عمل کیا۔ فاطمہ زہرا کا واسطہ دیا تھا نا، اسی طرح سے سکون کے ساتھ اس عشرِ محرم کو منائیے، جلوس اضحیٰ کو اہتمام اور احترام کے ساتھ لے کر چلیے، اسی انداز میں آگے بڑھیے، اسی انداز میں آگے چلے جائیے۔ یہ جلوس اس کا ہے جس کی بہن نے بندھے ہوئے ہاتھوں سے یہ جلوس نکالا، اور اس جلوس کا کوئی روٹ نہیں تھا، اللہ کی قسم نہیں تھا۔ بھائی میرا بھی جی چاہتا ہے آج رونے کو، 5-10 منٹ کی زحمت ہے، سن لے، کھلے ہوئے ہاتھوں سے جلوس لے کر جاؤ گے، انشاءاللہ ماتم کرتے ہوئے جلوس لے کر جاؤ گے۔ تمام سنی شیعہ بھائی جلوس میں شریک ہو رہے ہیں، سب کے سب احترام سے جائیں گے تنظیم المومنین تک، جلوس کو لے کر ساری ماتمی انجمنیں ہوں گی، جلوس کو لے کر جاؤ گے۔ عزادارو تمہیں کوئی نہ روکنے والا ہوگا نہ ٹوکنے والا ہوگا، سارے انتظام موجود ہیں۔ زینب ایک جلوس کربلا سے لے کر چلی تھی جس کا روٹ 1450 میل تھا، کیا سن رہے ہیں آپ؟ اور مصائب کیا ہوتے ہیں بھائی، جس کا روٹ جو تھا نا، جس کا فاصلہ 1450 میل تھا، اور راستے میں پانی کی کوئی سبیل نہیں تھی، راستے میں ماتم کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ اگر ایک مرتبہ کسی سیدانی کی آنکھ سے آنسو گرا ہے تو ایک تازیانہ شمر نے کمر پہ مارا ہے۔ اس طرح سے جلوس لے کر چلی ہے۔ یہ جلوس ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ان کا احترام کرو۔ دنیا نے ہمارے جلوسوں سے اپنے جلوس نکالنے سیکھے ہیں۔ عزیزان محترم، آج اس جلوس میں شہزادہ علی اکبر کا تابوت بھی ہوگا۔ نوجوان بڑی تعداد میں آئے ہو نا، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ علی اکبر کا ماتم کرو گے نا، بڑے سکون سے مصائب پڑھوں گا، کوئی جلدی نہیں ہے۔ علی اکبر کا ماتم کرنے آئے ہو، لیلا کے چاند کا ماتم کرنے آئے ہو، ہاں ایک جملہ میرا پہلے سن لو، لیلا کے چاند کا ماتم کرنے آئے ہو۔ کربلا سے شام کو جب یہ قافلہ چلا نا، یہ سوچ کر رونا، کربلا شام کو جب یہ قافلہ چلا، راستے میں ایک کلیسا کے قریب یہ قافلہ رکا، نیزوں پر شہیدوں کے سر تھے۔ اس گرجا گھر سے ایک ضعیف عورت باہر نکلی، اس نے نیزوں کے سروں کو دیکھا، تلاوت کرتے ہوئے سر کو سلام کر کے کہا، کسی معصوم کا سر لگتا ہے، جبھی تو معجزہ دکھا رہا ہے۔ عباس کے سر پہ آ کر اس ضعیف عورت نے سلام کیا، قاسم کے سر پہ آ کے سلام کیا، اون محمد کے سر کو آ کے اس عیسائی عورت نے سلام کیا۔ میری ماں بہنیں جو سن رہی ہیں، مولا تمہارے جوانوں کو سلامت رکھے۔ جب اکبر کے سر کے نیچے آئی تو حیرانگی کے عالم میں سلام نہ کر سکی، سینے پر ہاتھ رکھ کے یہ عیسائی عورت کھڑی ہو گئی، خون بھری زلفوں کو دیکھا، خون بھری آنکھوں کو دیکھا، کڑے ہوئے ہونٹوں کو دیکھا، بھیگی ہوئی مسوں کو دیکھا، اکبر کی نارسیدہ جوانی کو دیکھا، چاند سے چہرے کو دیکھا، اور آخر عیسائی تھی تو کیا ہوا، ارے ماں تو تھی۔ ایک مرتبہ تڑپ کر کہتی ہے، ایھا البدر تمام، اے 14ویں رات کے چاند، کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو۔ کیا سن لیا آپ نے عزادارو، جملہ سن لیا؟ کاش تیری ماں نے تیرا جنازہ نہ دیکھا ہو۔ عزادارو، اس عیسائی عورت نے جو یہ کہا، اونٹ پر بیٹھی ہوئی لیلا کی آواز آئی، اے ضعیفہ، میرا لال مارا گیا، اور اس کی ماں بازاروں میں سربرہنا پھرائی۔ میں تو اپنے بچے کو رو بھی نہیں سکی، لیلا تو اپنے لال کا ماتم بھی نہیں کر سکی۔ عزادارو، جملے سنو، اس علی اکبر کی شہادت ہے۔ آج کے دن جناب زینب آئی ہوں گی اس مجلس میں۔ جناب زینب اس لیے کہ زینب نے اپنے اون و محمد اس لیے قربان کیے تھے کہ اکبر بچ جائے،
اور محمد کا پرسہ بھی زینب نے نہیں لیا تھا. حسین کے گھر کی روشنی سلامت رہے. علی اکبر بچ جائے. عزادارو شہزادی زینب کو پرسہ دو. علی اکبر کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. جب باپ نے گھوڑے پہ سوار کیا نا اور اکبر چلے, یہ دعا کرو کہ مولا مجھے طاقت دے کہ میں یہ جملہ پڑھ لوں, اور تمہیں قوت دے کہ تم سن لو یہ جملہ. اکبر جب گھوڑے پہ بیٹھ کے بابا کو سلام کر کے چلے نا, تو اکبر نے گھوڑے کے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی. مڑ کر دیکھا, اولاد والوں سن لو گے جملہ, مڑ کر دیکھا تو اکبر کا بوڑھا باپ کمر کو پکڑے ہوئے گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے. گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے. اکبر گھوڑے کی زین سے کودے, بابا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی. اولاد والو, اب حسین نے ایک جملہ کہا, اکبر کاش تیرے کوئی جوان بیٹا ہوتا اور اس طرح مرنے جاتا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ہاں یہی حق ہے رونے کا میرے نوجوان. ہاں اسی طرح. اور مولا تمہیں سلامت رکھے. جزاک اللہ. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اکبر گئے, جنگ کی. اکبر خدا کسی کو اتنا مجبور بھی نہ کرے. جنگ کی, میدان خالی ہوا, شد پیاس نے غلبہ کیا, واپس آئے. بابا ایک گھونٹ پانی. بابا اب مجھے بتاؤ, ایسے موقع پر اگر جوان بیٹا باپ سے پانی مانگے, اور وہ جو ٹھوکر سے چشمے نکال سکتا ہو, وہ امام جو ٹھوکر سے چشمے پانی کے نکال سکتا ہو, وہ کہتا ہے اکبر پانی تو نہیں ہے میرے لال, میرے منہ میں منہ ڈال دے, میری زبان میں زبان ڈال دے. اکبر نے باپ کے دہن میں اپنی زبان ڈالی, فوراً باہر نکالی. بابا یہ تو مجھ سے زیادہ سوکھی ہے. جزاک اللہ. عزادارو ایسے ماتم کرو اکبر کا جیسے زینب چاہتی ہے. بس 5-4 منٹ کی زحمت ہے. تابوت جب میں کہوں گا جب آئے گا. اکبر خدا حافظ. اکبر گئے, پھر جنگ کی. حسین ابن نمیر ملعون نے ایک مرتبہ نیزہ مارا. جزاک اللہ. اطمینان سے رہیں. میں جب کہوں ابھی بہت دیر پڑھنا ہے مجھے, ابھی تابوت نہیں آ رہا ہے, آپ بالکل روتے رہیں. آپ تابوت کا ایسے استقبال کریں نا جیسے زینب چاہتی ہے, اسی طرح سے سنتے جائیں. ہائے ایک ملعون نے نیزہ مارا, اکبر کے سینہ توڑتے ہوئے کمر سے نکل گیا. اکبر نے, اب میرا جملہ سن لینا سکون سے, اولاد والے سنیں. اکبر نے گھوڑے سے گرتے ہوئے آواز دی, یا ابتاہ ادرکنی. حسین نے آواز سنی, سر سے امامہ پھینکا, یا علی کہہ کے اٹھے. حسین کھڑے ہوئے. حمید کہتا ہے میں نے دیکھا, اکبر نے جب آواز دی حسین کھڑے ہوئے, پھر بیٹھ گئے. حسین پھر کھڑے ہوئے, پھر بیٹھ گئے, پھر لڑکھڑاتے ہوئے چند قدم چلے. پھر حسین سے چلا نہیں گیا تو حسین گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے کربلا, اے عرض کربلا, اے عرض کربلا میرا اکبر. جزاک اللہ. نہیں بھائی ابھی نہیں شاہ جی, مولا سلامت رکھے. ابھی رو اس طرح. جزاک اللہ. بھائی مولا آپ کو کوئی غم نہ دے, مولا آپ کو کوئی غم نہ دے. عزادارو علماء نے لکھا کہ پدر, اچھا لو سانس لے لو, مجھے ایک جملہ کہنا ہے. پدر بر لاش پسر زانو بزانو رسید. حسین بیٹے کے لاشے پر اس طرح چل کر گئے جیسے 6 مہینے کا بچہ جاتا. کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے گئے, اکبر کے قریب پہنچے, جا کر کہا اکبر حسین آ گیا بیٹا. اکبر نے کہا بابا سینے میں بہت درد ہو رہا ہے, یہ خلیل کربلا, یہ معصوم ابھی معجزہ امامت دکھا رہا ہے, گھٹنا زمین پہ ٹیکا. لے لیجئے, سانس لے لیجئے, 2-4 منٹ کی زحمت. گھٹنا زمین پہ ٹیکا, برچھی کے پھل میں ہاتھ دیا, یا علی کہا. پر اکبر تڑپنا نہیں بیٹا باپ کا امتحان نہ لینا. نام ماتم کیوں نہیں کرتے عزاداروں کا؟ اس سے بڑی کوئی قیامت ہوگی؟
اکبر اکبر تڑپنا نہیں میرے لال، بیٹا باپ کو امتحان سے گزرنے دے۔ اکبر نے سانس روکی، حسین نے یا علی کہا، برچی کا پھل نکال لیا۔ عزادارو اولاد والو، برچی اکیلی آ جاتی تو میں ضبط کر لیتا، برچی کے پھل میں الجھ کر جوان بیٹے کا کلیجہ آیا۔ حسین نے دیکھا ارواح انبیاء میں تراتم، حسین نے دیکھا، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ حسین نے آسمان کی طرف رخ کیا، غلطاں ہے غلطاں ہے، رو رو ماتم کرو، کوئی جلدی نہیں ہے، غلطاں ہے، خون میں لاشیں، اکبر زمین پر۔ حسین نے کہا مالک غلطاں ہے خون میں لاشیں، اکبر زمین پر، مالک میرے شکن تو نہیں ہے جبین پر، پروردگار میرے ماتھے پہ شکن تو نہیں ہے، یہ ہے معصوم، یہ ہے معصوم۔ میرے ادھر برچی کا پھل نکلا، ادھر اکبر کا دم نکلا، ادھر بوڑھے باپ نے کمر باندھی، بوڑھے باپ نے کمر باندھی، 56 برس کا بوڑھا باپ، 18 برس کا لاشا۔ اللہ اکبر، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ میرے 2-4 جملے سن لو۔ 56 برس کے بوڑھے باپ نے 18 برس کے اکبر کا لاشا کاندھے پہ اٹھایا، ابھی نہیں ٹھہرے ابھی رسالت بھائی، ابھی جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا کاندھے پہ۔ حمید کہتا ہے یہ جملہ سمجھ لو گے تو پھر رو گے، کاندھے پر لے کر چلے، کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا۔ حمید کہتا ہے تیز تیز چلے حسین۔ میں نے دیکھا کہ چلتے چلتے حسین رکے، اکبر کی لاش کاندھے سے اتاری زمین میں رکھی، اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور یہ کہتے ہوئے خیمے کی طرف دوڑے، اکبر معاف کرنا، زینب خیمے سے باہر نکل آئی۔ کیا سن رہے؟ سنو سنو سنو، میں تو بڑے سکون سے پڑھ رہا ہوں۔ ہاں رو، اب مر جاؤ، اب میں بھی مر جاؤں، تم بھی مر جاؤ، اب مر جاؤ، اس سے بڑی اور کوئی منزل نہیں ہے، میں بھی مر جاؤں، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ اکبر معاف کرنا، زینب خیمے سے باہر نکل آئی، خیمے زینب واپس جا زینب۔ اور ابھی ٹھہرو میری جان، ایک جو نہ میرا بیٹا، بیٹھ رک جاؤ خدا کے لیے۔ اکبر زینب کو واپس کیا، میری طرف دیکھو نا، زینب کو واپس کیا، پھر آئے۔ اب حمید کا جملہ سنو شاہ جی، ایک جملہ، قیامت ہو گئی مجھے پتا ہے۔ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا زینب کو خیمے میں پلٹا کر جو حسین واپس آئے، اب جو اکبر کا لاشا اٹھانا چاہا حسین سے اٹھ نہیں سکا، اب لاشا نہیں اٹھ سکا۔ جب نہیں اٹھ سکا حسین بیٹھے، اکبر کے تو ٹھہر جاؤ، حسین بیٹھ جاؤ، حسین بیٹھے، اکبر کے ہاتھ اٹھائے، اکبر کے ہاتھوں سے اکبر کا لاشا، بیٹھ جاؤ صاحب، اکبر کا لاشا کمر پہ اٹھایا، کمر پہ اٹھا کر حسین اکبر کا لاشا ایسے لے کر چلے جیسے رکوع کی حالت میں جاتا ہے۔ اکبر کا لاشا زینب نے تلے خیمہ